बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ ऑन फायर और मैं हूं आयज़ा इरफान। और आज 25 अगस्त है, मंडे का दिन है। यहाँ पे न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, ईस्ट कोस्ट पे जहाँ पे हैं हम, वहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आप लोग जो हमें देख सकते हैं, वहाँ पे रात के 9 बजे होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोकब फरशोरी। उनसे पूछते हैं उनका वीकेंड कैसा गुजरा। जी शाम को कोकब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयज़ा जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा। वीकेंड पे बहुत कुछ होता रहा। आपका जी तो बहुत मचल रहा होगा कि बात करें, तो बताइए कि क्या चल रहा है वीकेंड की। पे सुहेल वड़ाइच की खबरें गर्म थी, लेकिन एक खबर जो पिछले 5 दिन से तकरीबन तमाम चैनल्स पे किसी और सूरत में और सोशल मीडिया पे किसी और सूरत पे गर्म रही, वो थी मरियम नवाज़ का, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा जापान। और दौरा जापान के दौरान होने वाले अखराजात, कितना खर्चा हो गया होगा जापान जाके उनका? इस दौरे पर जो बहुत बहुत मोहतात अंदाज के मुताबिक अंदाजे रहे, जो खर्चा हुआ है वो इतना है कि उससे जो पाकिस्तान में सब जो गुर्बत की सूरत हाल है, तकरीबन 12,000 ख़ानदानों का, अगर हम 4 की एक फैमिली भी लें मोहतात अंदाजे के मुताबिक, तो उनका खाना आ सकता था। तो इतना उन्होंने खर्चा किया। अच्छा देखिए, बैरूनी दौरे जो हैं, वो सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी जो सरकारी लोग हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनका इस्तेकाक होता है। फॉरेन मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा उनको जाना चाहिए दौरों पर, क्योंकि उनके तो ज़ाहिर है उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन यही है। अब चीफ मिनिस्टर्स का थोड़ा सा मायूब होता है बैरूनी मुल्कों के दौरों पर जाना इस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है अगर सरमायाकारी करवाने की या लाने की नीयत है तो उसके लिए पूरा महकमा मौजूद है। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो उनकी खिदमत हासिल की जा सकती थी। लेकिन चलें, हम मान लेते हैं कि उनका मकसद यही था कि वो सरमायाकारी लाएं। तो उसका तरीक़ाकार था। सरमायाकारी लाने का ये मतलब तो नहीं कि आप सारा सरमाया वहाँ लगा दें। मतलब सरमायाकारी पाकिस्तान में लानी थी या सरमायाकारी जापान में करनी थी। जितना खर्चा आपने इस दौरे पे कर दिया, अब पाकिस्तानी तो जो है वो जापान को, या उस पर जो बम गिरा था उस हवाले, या मरियम ने बम गिराया पाकिस्तानियों पर जापान जाकर, वो उस हवाले से जानेंगे जापान को। ठीक। आप जो हैं वो इतनी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी बात भी करें, कोई अच्छी खबर भी बताएँ। देखिए, वहाँ से सुना है कि लाहौर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करने का फ़ैसला कर लिया है उन्होंने उधर जाके। वहाँ से मैं पता नहीं, जापानी गाड़ियाँ अब लाहौर में बनना शुरू होंगी। इतनी तरक्की के मनाज़िर नज़र आ रहे हैं हमें फ्यूचर में लाहौर में। आप हैं कि मुसलसल तनकीद किए जा रहे हैं? ऐसा ये देखिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया, हमें उनका मौक़िफ़, आपने बहुत अच्छा किया, उनका मौक़िफ़ पेश कर दिया, और जो सहाफ़त के उसूल हैं उनका तकाज़ा भी है कि आप उनका मौक़िफ़ भी पेश कीजिए। लेकिन फिर ज़ाहिर है हमारा काम यहीं से शुरू होता है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, आप जो बिल्कुल आपकी जो कोर टीम है, जो आपको माशी मामलात में या इन्वेस्टमेंट के मामलात में, सरमायाकारी के मामलात में आपको सलाह देती है, एडवाइस करती है, आप उनको साथ लेकर एक आम तैयारे से जा सकती थी मरियम साहिबा। और फिर वहाँ जाकर अब जो इत्तलात हैं, वो ज़ाहिर अभी तक उनकी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई है, जो फ़हरिस्त आई है उसमें ना सिर्फ ये कि उनके बच्चे, उनके बच्चों के दोस्त, फिर मेड, फिर पर्सनल उनके इस तरह का तमाम ज़ाती अमला, इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर अब जापान पर हमला करने गए थे, फतह करने गए थे जापान को। उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, यहाँ बच्चों को स्कूल के फील्ड ट्रिप्स करवाए जाते हैं जब उन्हें खाना होता है, तो बिल्कुल फील्ड ट्रिप की नौयत थी उसकी कि वो गई हैं वहाँ पर, देखी हैं। क्योंकि कोई मुआहिदा नहीं हुआ अभी तक, जो इत्तलात हम तक पहुँची हैं उनके मुताबिक कोई और एमओयू, देखिए एमओयू की वैसे भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं होती, लेकिन चलें वो भी नहीं साइन हुआ कोई उस तरह का। सरकारी एहलकारों से अभी पता चल गया कि उन्होंने जो तस्वीर शेयर की थी, ये कह के कि उनकी वहाँ की किसी वज़ीर ख़ारजा या किसी इस तरह के अहम एहलकार से मुलाकात हुई, वो भी बात दुरुस्त साबित नहीं। प्राइवेट कंपनीज़ के उनके विज़िट थे, वो तो ज़ाहिर है आम लोग भी कर सकते हैं। वंस अगेन, कि अगर उनका मकसद मुतालियाती दौरा था, फील्ड ट्रिप था, स्टडी ट्रिप था, तो पाकिस्तान को तो बहुत महंगा पड़ा। क्योंकि देखें, ये तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। अगर आपको कुछ सीखना है, आप जब सियासत में आए हैं तो कुछ सीख कर आए। अब ये तो फिर आप टैक्स पेयर के खर्चे पर सीख भी रहे हैं, मुताला भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है पाकिस्तानी टैक्स पेयर को। आपने कहा कि उनको प्राइवेट जेट में जाना चाहिए था, वो एयरफोर्स के जेट में गईं।
अम, अ, कितना कितना खर्चा हो गया होगा? 5 दिन का उधर का ट्रिप था, रास्ते में उन्होंने 1-2 स्टॉप ओवर्स करने थे। क्या ख़्याल है आपका? कितना खर्चा हो गया होगा उस जहाज़ का? बहुत वेरिएबल्स हैं इसमें आयज़ा, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस नौइयत का एग्जैक्टली किस नौइयत का जहाज़, और ये तो एयरफोर्स वाले बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहुत मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक भी 3-3.5 हज़ार डॉलर्स पर आवर के हिसाब से इस तरह के जो जहाज़ होते हैं, उनका फ्यूल, उनकी मेंटेनेंस, उनको देखना। ये देखिए, ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी मईशत पहले ही इतनी कमज़ोर है, उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत एक मशहूर यहाँ वाक़या है, जब प्रेसिडेंट ओबामा के दौर की बात है यहाँ अमेरिका में, कि जो 3 बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी उनकी, और उनके वो लोग तकरीबन मतलब उनके जो है नुकसान में जा रहे थे वो लोग। तो वो वाशिंगटन आए थे कुछ, ताकि हुकूमत उनकी मदद कर सके। तो वो अपने प्राइवेट जेट्स में आए, तो उन पर इस कदर तनकीद हुई कि मांगने तो आप आए हैं, पैसा हुकूमत से मदद मांगने, और आप प्राइवेट जेट्स में आए। सो दैट बिकम्स काउंटर इंट्यूटिव। फिर पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं, फिर देखें, जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। एक आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हो, अपने घर, अपने बाल बच्चों से आंखें चुराता हो कि वो अगले वक्त का खाना कैसे लेकर जाएगा, आप वहां से टिकटॉक वीडियोस बना बना के भेज रही हैं। देखिए, जो सियासतदान होते हैं, उनका एक काम तो होता है खिदमत करना, उनका दूसरा काम अपनी इमेज बिल्डिंग भी होती है। अगर मरियम इसी तरह का इमेज बिल्ड कर रही हैं कि उनको अवामी दर्द की कोई परवाह नहीं है, कि अवाम इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही है, मुल्क सैलाब से मुतासर हुआ है, लोग अपने घरों से बेघर हो गए, जाने गई हैं लोगों की, उन लोगों की पूरी पूरी इमलाक जो है वो पानी में बह गई हैं। और आप जब इस तरह की वहाँ से फिर वीडियोस बना बना के भेजेंगी, सिंगापुर और हांगकांग और टोक्यो दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से, आप वहाँ जाकर बाकायदा पूरे अपने लाव लश्कर के साथ शॉपिंग कर रही हैं, तो तनकीद तो होगी। इनको बजाय इसके कि ये अपने कामों से, और देखिए, मरियम ने, ठीक है, कुछ काम बिल्कुल हमें, जहाँ हम तनकीद करते हैं वहाँ हमें तहसीन भी करनी चाहिए। वो मेहनत कुछ कर रही हैं, कुछ कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो तमाम, जिस तरह ये सैलाब में पूरा का पूरा लोगों की पूरी पूरी इमलाक बह जाती है, इस जापान के दौरे में अगर उनके कोई अच्छे काम होंगे, तो मुझे तो लगता है कि वो अच्छा, समहाउ ये मुझे लगता है एक डिलेमा है इस वक़्त, जो भी इक़्तिदार में अफ़राद हैं उनका, कि वो कुछ भी करने निकलते हैं, उसके समहाउ इवेंचुअली ऑप्टिक्स बड़े बुरे आते हैं। क्या ये कोई किस्मत की खराबी है, या नीयत की खराबी है, या क्या खराबी है? कहाँ पे है मसला? दुरुस्त बात है, दोनों बातें हैं। ज़ाहिर किस्मत से तो कोई नहीं लड़ सकता, मगर इसमें इनकी अपनी कम फहमी भी है, सियासी बसीरत से आरी होना भी है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनको नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन ऑप्टिक्स बहुत बुरे थे। इसी तरह से पूरा उनका ख़ानदान सियासत में इन्वॉल्व था, उनके बच्चों का जो तर्ज ज़िंदगी था कि भाई को चीफ मिनिस्टर बनाना है, और फिर बेटी इतना आगे आगे सब चीज़ें, उसका इनको नुकसान हुआ। और इमरान खान को बहुत ज़्यादा, देखें, इस वक्त जो लोग इमरान खान के साथ हैं, वो इतना ज़्यादा हुब्बे इमरान में नहीं है जितना बुग़्ज़े नवाज शरीफ, बुग़्ज़े ज़रदारी में है। क्योंकि वो जब इन लोगों से उनका मवाजना करते हैं, तो इमरान खान उन्हें बेहतर नज़र आते हैं। उन्हें नज़र आता है कि उन्होंने सरकारी वसाइल का इस तरह से बेदरीग इस्तेमाल नहीं किया। अभी जब मरियम के दौरे पर हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि वो भी जापान गए थे, और वो कमर्शियल फ़्लाइट से गए थे। आपने तो प्राइवेट की बात की, वो तो कमर्शियल जो आम जहाज़ चलते हैं, आप किसी भी एयरलाइन से जा सकते हैं। तो लोग इन चीज़, देखिए, ये वो दौर नहीं है जब बातें, लोग मवाजना करते हैं, लोगों का फ़हम बहुत बढ़ गया है। मेरी जो जनरेशन है, हमें बहुत हद तक इन्हिसार करना पड़ता था उस मालूमात की तरफ जो हमारी तरफ आती थी। नाउ इट्स द अदर वे अराउंड, नाउ पीपल सीक आउट इन्फॉर्मेशन। लोग जाते हैं, मालूमात ढूंढते हैं, निकालते हैं, मवाजना करते हैं, और फिर 2 जमा 2 करके 4 करके आपके मुंह पे मार देते हैं। अगर आप इसी तरह से ऑप्टिक्स, आपने बिल्कुल सही इस्तेलाह इस्तेमाल की, इट्स परफेक्ट, यू हिट द नेल ऑन द हेड। द ऑप्टिक्स आर हॉरिबल, बहुत गंदे ऑप्टिक्स हैं कि आप इस तरह से जा रही हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, और लोग किस उससे मुसीबत से गुजर रहे हैं। तो देखिए, जब आप सियासत में हो, आपको ऑप्टिक्स का ख्याल रखना पड़ता है। परसेप्शन समटाइम्स इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी।
ایک دعویٰ سامنے آیا ہے اور وہ کیا پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کا کہنا ہے اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ کس طرف جا رہی ہے بات؟ دیکھیے، اس طرح تو پھر پاکستان کے 25 کروڑ وزیر اعظم بن جائیں گے، کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کا ایک وزیر اعظم ہو۔ اف وشز ور ہارسز جیسے کہتے ہیں نا، تو گھر بیٹھ کے اس طرح کی خواہشات کا اظہار کرنا عملی طور پر جب وقت آیا جد و جہد کا تو اسد عمر صاحب نے کشی اختیار کر لی، اور ظاہر ہے وہ جو لوگ جد و جہد میں اس وقت شامل ہیں ان کی ستائش بنتی ہے، اور ان کی جد و جہد کا محور یہی ہے کہ وہ عمران خان کو دوبارہ سے وزیر اعظم بنوائے۔ اسد عمر صاحب بہت شریف آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، شائستگی سے بات کرتے ہیں، اس لیے ہم کوئی سخت بات نہیں کریں گے، لیکن وہ پریکٹیکل آدمی بھی ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے بہت اپنے میدان میں بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عمران خان کی کابینہ میں وہ پوسٹر بوائے تھے کہ وہ معیشت کو درست کریں گے، وہ اس میں وہ ناکام رہے، اور اس کے بہت سارے محرکات ہیں، اس میں ہم کسی اور وقت بات کر سکتے ہیں کہ اس میں وہ کس حد تک قصور تھا، یا جو دیگر عوامل تھے وہ کس حد تک کار فرما تھے۔ لیکن اس کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا اس میں حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں۔ سو جب اس نوعیت کی کوئی طرف سے سامنے نہیں، تو پھر ان کی اس بات کو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نہیں، دم کسی اور کا نکل رہا ہے بیچارے کا، ان کی خواہشیں ہی ہیں۔ صحیح ہے، صحیح، لیکن یہ خواہشیں جو ہیں یہ ہم پی ٹی آئی کے کئی سابقہ لیڈران کی طرف سے بار بار دیکھتے ہیں۔ کبھی فواد چودھری اٹھ کے بیانات دینے لگتے ہیں، اب اسد عمر بیانات دینے لگتے ہیں، تو آر دے مسنگ پی ٹی آئی، عمران خان، آر دے مسنگ دا پاپولیرٹی؟ آپ نے حالانکہ اس طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، لیکن کچھ مزید ڈیٹیل میں اس پہ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ ایبسلیوٹلی دے آر مسنگ اٹ۔ ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے دے مسڈ دا بوٹ، ان کے ہاتھ سے جو بس تھی جو عمران خان کی مقبولیت کی، اس سے they just disembarked that، یہ اس سے اتر گئے غلط وقت پہ، اور اب ان کو یقیناً اس بات کا ملال ہوگا، پچھتاوا ہوگا کہ انہوں نے غلط وقت پہ عمران خان کو چھوڑا۔ دیکھیے، بہت اہم چیز ہوتی ہے تاریخ میں آپ درست سمت میں کھڑے ہونا۔ یہاں سے بیٹھ کے ہمارے لیے باتیں کرنا بہت آسان ہے، انہیں کن نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جن میں انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، اس کا ادراک، اس کا فہم ہمیں پوری طرح سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی مثالیں، عمر راز چیمہ ایک استعارہ بن گئے ہیں جد و جہد کا، استقامت۔ امین راشد، اب مجھے بتائیے، ابھی ایک ویڈیو آئی تھی کہ نواز شریف کہیں سے گزر رہے ہیں اور 4-5 بچے ان کی گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے، پوری ایک فرمائشی قسم کی ویڈیو بنائی۔ ارے بھائی، آپ یاسمین کو ذرا کسی دن جیل سے باہر لائیے اور پھر آپ جم غفیر دیکھیے، لوگ بھول جائیں گے۔ اسی طرح سے اعجاز چودھری صاحب ہیں، اسی طرح سے جو لوگ بہتے چلیں گے، تو پھر بھی کچھ انہوں نے سیاست کی ہے، اور ان پہ تو پھر بھی ان کا چلیں نیم ریکگنیشن ہے، اسٹیچر ہے۔ عام لوگ وہی چھوٹی سی بچی ہے، وہ عمران خان کے حق میں ٹویٹ کرتی رہتی ہے، ابھی سنا اس کے گھر کی بجلی کاٹ دی تھی یا کچھ اس طرح سے کیا تھا۔ شی کین بیٹ مریم نواز ہینڈز ڈاؤن اینی ویئر ان پنجاب۔ اس وقت جو پاپولیرٹی کا عالم ہے، عمران خان دیکھیے کاتب تقدیر سے کچھ ایسا لکھوا کر لائے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، اور جو ان سے جڑتا ہے وہ قابل قبول ہو جاتا ہے، جو ان سے ہٹتا ہے اس کی مقبولیت مٹی میں مل جاتی ہے۔ چلیے، عمران خان کی ہی بات کے بارے میں ہی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ منیب فاروق صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عمران خان کی یہ ذاتی پرخاش ہے جس کی جنگ جاری ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نادان مننے سے دانا دشمن بہتر ہے، میں تو یہی کہوں گا۔ کوکب نادان دوست ہوتا ہے، آپ کے محاورے؟ جی، ہم نے کچھ ترمیم کی ہے کیونکہ وہ ان کا نک نیم ہے، تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے اسے نادانی ہی کہا جا سکتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، پاکستان میں خان نے کوئی قصور نہیں کیا ان کے بقول، وہ محض اس لیے جیل میں ہیں کہ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر سے ان کی کوئی ذاتی
اناد ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا ہے، تو یہ تو باقاعدہ طور پر ان کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، عمران خان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ جیل میں بالکل ناحق انہیں رکھا گیا ہے، اور نہ کوئی پاکستان میں عدالتی نظام موجود ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ عمران خان میرٹ پر جیل سے رہا سکتے ہیں۔ محض عاصم منیر صاحب سے ان کی مخاصمت ہے، یا وہ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اس لیے جیل میں، اور پھر دوسری طرف سہیل وڑائچ صاحب انہیں پھانسی سے ڈراتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ نے پہلے ہی اگر آپ نے کسی طرح سے اسٹیبلش کر دیا یہ جو نادان منع نے کہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف عاصم منیر اور عمران خان کی ذاتی دشمنی ہے، تو اگر کل کو عمران خان کے خلاف کوئی انتہائی فیصلہ آتا ہے تو پھر میرٹ پہ تو نہیں اس کو سمجھا جائے گا، اس کی تو دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ تو اور پھر ابھی جنگ میں ایک خبر چھپی، خبر کی شکل میں ایک بالکل ستائشی جو چھاپا جاتا ہے کسی کی خوشامد میں، کہ عاصم منیر کے 1000 دن، اور اس میں انہوں نے معیشت کو بہت ترقی دی، اس میں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج بہت ان کے دور میں بہت تیزی سے دی۔ تو ہماری تو یہی گزارش ہوگی جنرل عاصم منیر سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ خوش آمدیوں سے دور رہیں، اور جنرل عاصم منیر کو خوش آمدیوں کی پہنچ سے دور رکھیں، کیونکہ جس طرح سے تمباکو نوشی مضر صحت ہے، اس طرح سے خوش آمد مضر عزت ہے۔ اس لیے اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے خوش آمدیوں سے بچیں، یہ ہرگز آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں، یہ آپ کو بالکل ایک غلط تصویر کشی کرتے ہیں آپ کے لیے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، لیکن یہاں پہ پچھلی بات سے منسلک ایک سوال یہ ہے کہ کیا منیر فاروق جیسے لوگ جو تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے سہیل وڑائچ کی مثال سے کچھ عبرت حاصل نہیں کی جو اب یہ اس قسم کے تجزیے اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ عائزہ آپ ابھی شکوہ کہہ رہی تھیں کہ میں محاورے جو ہے وہ ان کو ٹویسٹ کر دیتا ہوں، چلے میں ایک محاورہ بالکل صحیح بتا دیتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جلتے توے پہ بیٹھ کے ایمان لانا، یعنی تک آپ خود توے پہ نہ بیٹھ جائیں آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ یہ توا گرم ہے اور اس پہ بیٹھنے سے آپ جل سکتے ہیں۔ تو منیب فاروق ہوں، اس طرح کے دوسرے لوگ ہوں، یہ بالکل ان کا طرز عمل وہی ہے، یہ سہیل وڑائچ کے انجام سے سب کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت وہ زیر عتاب ہیں وڑائچ صاحب، اس وقت وہ بالکل اس لیے ہم ان پہ زیادہ بات ان کے متعلق اس وقت نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ ابھی بھی اسی طرز عمل کو اپنائے ہوئے ہیں، they are not trying to learn a lesson from what happened to وڑائچ صاحب، کہ بھائی آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان بیچارے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کی بالکل میں ان کو ہرگز I'm not trying to exonerate him کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بالکل ان کی غلطی تھی، لیکن اب جو لوگ ہیں وہ کم از کم اس سے سیکھیں کہ بھائی یہ، میں معذرت اس اصطلاح کے لیے لیکن یہ استعمال ہوتی ہے میڈیا میں آج کل، ٹاؤٹ گیری سے بات، صحافت کیجیے، آپ کے پاس کوئی خبر ہے دیجیے، آپ کے پاس کوئی تجزیہ ہے پیش کیجیے، یہ ٹاؤٹ گیری مت کیجیے کہ فلاں بہت عظیم ہے، فلاں بہت برا ہے، فلاں کا جو ہے اس کو بہت غصہ ہے اس بات پہ، اور فلاں تو معاف نہیں کرے گا، فلاں تو معافی اس کو فلاں کو مانگنی چاہیے۔ بھائی یہ سب مت کیجیے، خبر دیجیے، بقول شیخ رشید کے خواہش کو خبر مت بنائیے، اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے دیجیے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا میں واپس اسی پہ جاؤں گا کہ بالکل نہیں سیکھ رہے، سیکھنا تو دور کی بات ہے، محتاط تک نہیں ہو رہے۔ ٹھیک، خواہش کو خبر مت بنائیے اور محتاط رہیے، دو پیغامات ہیں کوکب فشوری کے۔ آگے بات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کی خواہش جو تھی پوری ہو گئی، ان کو انصاف، پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال کی قید ہوئی ہے، تحریک انصاف کو ایسا اچھوتا انصاف کب ملے گا؟ دیکھیے وہ تو پھر انہوں نے کہہ دیا نا، اگر ہم اس طرف جائیں کہ جی اس وقت تحریک انصاف کیوں عطاب کا شکار ہے، تو وہ تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں، اور مزاحمت کی سیاست کرنے والوں کو مکافات چکانی پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 80 کی دہائی میں چکائی، نواز لیگ نے مشرف کے دور میں چکائی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اس وقت
نواز لیگ پر اور پیپلز پارٹی پر تنقید بالکل کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں اپنا تمام جو انہوں نے سرمایہ کمایا تھا سیاسی طور پر، اس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دریا برد کر دیا، بلکہ گٹر برد کر دیا. انہوں نے گٹر میں پھینک دی اپنی تمام سیاسی جد و جہد اور جتنا کچھ. اور کہتے ہیں وہ لوگ، یہ بات نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں، خواجہ آصف نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جب آپ ہائیبرڈ اگر حکومت میں حصہ ہوتے ہیں تو آپ کی سیاست جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں. یہ میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. اچھا، پیپلز پارٹی والوں کا یہ ہے کہ احساس زیاں بھی چلا گیا ان کا، وہ تو اس بات کا ان کو فہم اور ادراک ہی نہیں ہے. ہاں، ندیم افضل چند جو ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے پوری پیپلز پارٹی کے لیے مجھے نئی بات نہیں کہنی چاہیے. ندیم افضل چند کو میں نے سنا ہے اس طرح سے کہتے ہوئے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا ضائع کر دیا. آپ کا سرمایہ تھا وہ جو آپ کی سیاسی جد و جہد تھی، آپ نے اس وقتی اقتدار کے لیے. اور خاص کر مجھے دیکھیں شکوہ ہے بلاول زرداری اور مریم نواز سے کہ بھائی آپ لوگ ابھی اس عمر میں ہیں کہ آپ جد و جہد کر سکتے ہیں. آپ کو اتنی عجلت ہے، آپ کو اتنی عجلت ہے اقتدار کی کہ چیف منسٹر بننے کی یا فارن منسٹر بننے کی یا اگلا پرائم منسٹر بننے کی، کہ آپ نے اپنا تمام سیاسی سرمایہ جو ہے وہ آپ نے داؤ پہ لگا دیا. ارے کیا ہو جائے گا؟ آپ کا کوئی مخالف وزیر اعظم بن جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو جیل میں ڈال دے گا. کاٹی ہے نا مریم نواز نے، تو خود بھی جیل کاٹی ہے. کیا ہو گیا؟ ان کے قدم اضافہ ہوا تھا. نواز شریف نے جیل کاٹی ہے، کیا ہو گیا؟ اس وقت نواز شریف کے سیاسی قدم اضافہ ہوا تھا. اور بلاول سے تو کیا ہی کہنا، مطلب وہ تو ایک اس لیگیسی کا حصہ ہے، صحیح. اس کی مرہون منت ہے جس کے خمیر میں مزاحمت. اور وہ آج کی تاریخ میں کس طرف کھڑے ہوئے. انتہائی شرمناک ہے ان کا طرز سیاست، اور مریم نواز کا اور بلاول بھٹو دونوں کا طرز سیاست اس وقت جو ہے وہ بالکل شرمناک ہے. رائٹ. سو لکس لائک کہ اپنی لیگیسیز کو یہ اس طرح شاید سنبھال نہیں سکیں گے. آگے بات کرتے ہیں. ایک بڑی خبر جو پچھلے ہفتے سے جو موضوع زیر بحث رہا وہ تھا ڈکی بھائی کا معاملہ. ڈکی بھائی نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور کافی مال وال بنایا ہے لگتا ہے انہوں نے. کیا مزید خبریں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وہ جو انہوں نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے ان کو پیمنٹس ہوئیں اور پھر انہوں نے اعتراف یہ کیا ہے کہ جی بالکل وہ اس طرح کے کاموں میں انوالو تھے، اور $3.5 کے قریب ان سے برآمد ہوئے ہیں. اور اب وہ مطلب ہائے وزود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ والی بات ہے کہ جب سب کچھ گنوا دیا، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا دیا. اب وہ اور یہ احساس ندامت بھی مطلب وہ جو ایک ٹی وی پہ پلے آیا کرتا تھا اندھیرا اجالا، اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی پولیس ٹارچر کو تھوڑا سا شوگر کوٹ کرنے کی، کہ ڈرائنگ روم کی سیر کروانا. تو اب یہ، اور آج کل اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا کہا جاتا ہے. تو جو میری جنریشن کے لوگ ہیں وہ اس استعارے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ کیا ہوتا ہے. آج کے لوگ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا. تو اب یہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، کتنے عرصے کے لیے ہوا ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو دوسروں کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے. پاکستان میں جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں انہیں محتاط ہو جانا چاہیے. آپ بالکل دیکھیں بہت سارے جائز ذرائع ہیں جن سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. اتنی تیزی سے نہیں کما سکتے. بھائی اجلت کیا ہے؟ ابھی تو آپ بہت ینگ ہیں، ابھی تو پوری عمر پڑی ہے آپ کے پاس. کما لیجیے گا، پیسہ بھی آ جائے گا. لیکن جو راستہ آپ اپنے لیے چنتے ہیں وہ، اگر وہ فیملی ویلاگنگ کر کے پیسے کما رہے تھے، حالانکہ دیکھیں اس میں بھی بہت سارے نقائص ہیں، ان پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوئی مورل پولیس نہیں ہے کہ ہم ان کو مشورے دیں کہ وہ کس طرح سے آبجیکٹیفائی نہ کریں خواتین کو. یا بچوں کے معاملے میں تو میں بالکل کہوں گا، لیکن کم از کم چلیں ایک کام وہ کر رہے تھے. اب وہ جب آپ قانون کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کی مکافات تو چکانی پڑتی ہے. ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں was that authorized or was it not permitted. If he was doing something which was prohibited, he had to pay the price. اور وہ پرائس انہوں نے پے کی. اب کم از کم یہ باقی جو لوگ ہیں ان کو یہ جوئے کے چکر میں اور اس طرح کے کاموں میں کہ غلط ایپس کو پروموٹ کرنا، اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے.
राइट। कोकब, यहीं पे आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म कर हुआ। कल हम अपने नाज़रीन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे कुछ नई ख़बरों के साथ। आपका शुक्रिया। और ख़बरें तो पाकिस्तान से इसी तरह की आती रहेंगी और हम उन पे बात भी करते रहेंगे। अम, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। फिर मिलेंगे।